بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی طاہر آپ سے مخاطب ہے اپنے یوٹیوب چینل علی طاہر ریسرچ سے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایگزام کا سیزن شروع ہے اور آج سے 3 دن بعد یعنی 19 اپریل کو آپ لوگوں کا فرسٹ پیپر ہے، 18 اپریل کو فرسٹ پیپر ہے، تھرسڈے کو اسلامیات کمپلسری کا کلاس 10 کا۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آل کے پی کے بورڈ، کیونکہ جتنی بھی کے پی کے بورڈ ہیں ان تمام کی ڈیٹ شیٹ اس دفعہ ایک ہی طرح کی بنی ہے۔ اسلامیات کا فرسٹ پیپر ہے اور کلاس 9 کا، پھر اس کے بعد پیپر ہے 19 کو یعنی فرائیڈے کو کلاس 9 کا پیپر ہے اسلامیات کا۔ آج جس سبجیکٹ کا گیس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو وہ میں ڈیٹ شیٹ کے حساب سے آؤں گا۔ کلاس 9 اسلامیات کا گیس بتا رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ کلاس 10 اسلامیات کا گیس بھی اپلوڈ کروں گا۔ اس سے پہلے بھی میں متواتر آلموسٹ گیس دیتا رہا ہوں اور الحمدللہ 100% گیس جو ہیں وہ آئے ہیں، لیکن چونکہ یوٹیوب چینل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی چیز ایسی میرے پاس ہے نہیں کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ جن لوگوں نے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر رکھا ہے اور ان میں جو مجھے پرسنلی ذاتی طور پر جانتے ہیں ان کو علم ہے اس چیز کا، اور انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے سامنے بھی میں چیزیں رکھ رہا ہوں۔ اگر کسی نے بالکل بھی تیاری نہیں کی ہے تو بھی اس گیس کو فالو کرے، اور اگر کسی نے 100% تیاری کی ہے تو ان کوسچنز پر مزید آپ فوکس کریں تاکہ آپ کو پریکٹس کرنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے میں پیپرز کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جو پیپر ہے اسلامیات کا یہ 2 گھنٹوں کا ہوتا ہے، جس میں 10 MCQs ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سیکشن بی اور سیکشن سی 40 نمبر پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ٹوٹل 50 مارکس کا پیپر ہوتا ہے اور یہ وہی پیپرز ہوتے ہیں جن میں انسان اپنے مارکس کو آگے لے کر جاتا ہے، یعنی اپنے مارکس کو نکالتا ہے۔ اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے اس کا کوئی بھی تعلق 5 سالے سے نہیں ہے۔ اگر اتفاقیہ کوئی سوال 5 سالے سے مل جائے 5 ایئرس اولڈ پیپر سے تو وہ اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن قصدن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس دفعہ سلو بیس ایگزام ہے اور ٹاپک کے اندر سے آپ کو ٹاپک دے سکتے ہیں۔ اسی چیز کو ذہن میں رکھ کر یہ جو گیس ہے پریپیئر کیا، تبھی مجھے اپلوڈ کرنے میں ذرا دیر بھی ہوئی ہے۔ اینی ہاؤ سیکشن اے کے لیے یعنی آپ دیکھیں جو اسلامیات ہے، آپ بالکل اسلامیات کی جو بک ہے آپ اسے سامنے رکھیں تو سیکشن اے جو 10 نمبر کا ہوتا ہے تو اس میں جو آپ کے پاس جو ورڈز میننگ ہوتے ہیں جیسے کہ انفال اس کی میننگ کیا ہے، پھر اس طرح جو ہے نا کارہون اس کی میننگ کیا ہے، اس طرح کے میننگ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو یعنی ایکسرسائز جو اینڈ ہوتا ہے کسی بھی لیسن کا، کسی بھی سبق کا جو اینڈ ہوتا ہے، اس میں جو میننگ ہے یہ آپ سیکشن اے کے لیے آپ تیار کر لیں تو آپ کے 10/10 مارکس آئیں گے اور انشاءاللہ آپ آگے بھی، کیونکہ MCQs جو ہوتے ہیں اسی پر مارکس بنائے جاتے ہیں۔ اب جو موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے، موسٹ امپورٹنٹ کوسچن میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے 2 گروہوں سے کیا مراد ہے۔ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، آپ سب کو پتہ ہے، اور آپ اس طریقے سے سوال کو لے کر جائیں کہ اس کی آپ باقاعدہ ہیڈنگ دیں، ہیڈنگ دے کر آپ ساتھ سے لے کر چلیں تو انشاءاللہ آپ کے جو مارکس ہیں وہ اس میں نکلیں گے۔ مینس کہ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے، سب سے پہلے آپ اس کا تعارف لکھیں، پھر اس کے بعد ہے 2 گروہوں کے متعلق الگ الگ کر کے اس طرح لکھ لیں، اور ہیڈنگ آپ جتنی بنا سکتے ہیں جو ویلڈ ہیڈنگ ہو، جو کہ اتھینٹک ہو۔ خود سے ہیڈنگ نہیں دینی ہے کہ خود سے آپ ہیڈنگ نہیں بن رہی، جہاں پر آپ خود سے بنا رہے ہیں تو آپ دیں انشاءاللہ 47 48 49 تک بچوں کے مارکس آئیں۔ 47 اس وجہ سے میں نے 47 سے سٹارٹ لیا کہ 1-2 MCQs بچوں سے غلط ہو جاتے ہیں، اگر آپ MCQs نہ غلط کریں انشاءاللہ آپ کے 100% مارکس آئیں گے۔ کوسچن نمبر 2 ہے یعنی کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیات میں کیا کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو کفار والا کوسچن ہے یہ بھی آپ کو لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یونٹ نمبر 1 سبق نمبر 1 کی میں بات کر رہا ہوں، پھر اس طرح تیسرے نمبر پر ہمارے پاس آیت ہے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ ہمارا میتا از رمیتا، یہ جو آیت ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ کئی دفعہ آ بھی چکی ہے ایگزام میں، اور آپ اس کا جو ہے نا بار بار اس کو آپ اسٹڈی کریں، اس کا ترجمہ بھی آ سکتا ہے، اس کی تشریح بھی آ سکتی ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس آیت میں کیا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آیت ہے وَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ فِيتَكُمْ، یہ والی جو آیت ہے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بار بار آتی ہے، تو اس دفعہ 2024 کے سلو بیس گیس کے لیے موسٹ فیوریٹ اور امپورٹنٹ ہے۔ شرط دواب سے کیا مراد ہے، یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وَإِذَا يَمْكُرُ میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا اشارہ ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک کوسچن ہے۔ کوسچن نمبر 6 اور 7 پر آتے ہیں، اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ کوسچن نمبر 8 ہے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ کوسچن نمبر 9 ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد آیت ہے ایک لمبی سی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، یہ والی آیت ہے پوری، اس کو آپ یاد کر رہیے گا۔ 10 کوسچن یہ میں آپ لوگوں کے سامنے تقریباً ٹوٹل 19 یا 18 کوسچن انشاءاللہ رکھوں گا، اسی میں سے آپ کا پیپر کور ہوگا، یہ ٹاپ 19 کوسچن ہے۔ کوسچن نمبر 11 جو اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ نے سورہ انفال کی ان آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد کوسچن ہے قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کیجیے۔ آپ اسے خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، قرآن حکیم کی جو حفاظت ہے آپ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اسلامیات اور وی آر مسلم۔ اچھا، اس کے علاوہ جی
فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں، اللہ کی محبت سے کیا مراد ہے یہ بھی آپ خود لکھ سکتے ہیں، اور ایسے ذرا سے گھما کر بھی آپ کو دے سکتے ہیں، کوئی بھی سوال کا جواب وہی ہوتا ہے، کویشچن آپ کو گھما کر دے سکتے ہیں، لہٰذا کویشچن پر آپ فوکس آپ کا ہونا چاہیے۔ پھر ہے احادیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت پر نوٹ لکھیں، یعنی حصول علم جو ہے، علم حاصل کرنا، اس کی اہمیت جو ہے آپ یہاں پر لکھیں، ربی زدنی علما اس میں آپ لکھ سکتے ہیں اور آگے اس کو آپ لے کر جا سکتے ہیں۔ تو طہارت یعنی پاکیزگی، یہ آ بھی سکتا ہے، یہ MCQs میں بھی آ سکتا ہے کہ طہارت کے معنی کیا ہیں، تو یہ MCQs میں آتا بھی ہے، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں، یعنی طہارت کا کیا فوائد ہیں، طہارت کے کیا فوائد ہیں، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ وضو کا طریقہ بیان کیجئے، غسل کرنے کا مسنون جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ۔ احادیث جو کہ آتی ہیں سیکشن سی میں، تو حدیث کے لیے جو موسٹ فیوریٹ احادیث ہیں، تو حدیث نمبر 1، 3، 4، 6، 7 اور 10 یہ موسٹ فیوریٹ احادیث ہیں، ان کو آپ فالو کریں۔ یہ ٹوٹل 19 کوسچن ہے اور اس میں جو ہے نا 6 جو ہیں احادیث ہیں۔ انشاءاللہ 100% آپ کا جو پیپر ہے وہ انہی کوسچن سے بنے گا۔ ویری شارٹ گیس ہے، میں کہتا ہوں اگر کسی نے بالکل بھی کتاب کو ٹچ نہیں کیا تو یہ ٹوٹل 19 کوسچن پلس یہ 5 یا 6 احادیث اس کی یاد کر لے تو اس کا جو پیپر ہے یہ 40+ میں وہ جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے 50 تک مارکس لینے ہیں، یعنی 40+ اگر آپ نے مزید مارکس لینے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یعنی جو آپ کی اسلامیات کی جو بک ہے آپ کے پاس، اسلامیات کی جو آپ کے پاس کتاب ہے، تو اسلامیات میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے جو ہر سبق کے آخر میں کچھ الفاظ معنی ہوتے ہیں، تو ان الفاظ معنی کو اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس میں بھی یعنی آپ کے فل مارکس آ جائیں گے۔ اگر آپ کے اس میں مارکس آ جاتے ہیں MCQs میں تو پھر انشاءاللہ آپ کے 48، 49 یا 50 تک اگر آپ کے اندر غلطی نہ ہو تو آپ مارکس لے سکتے ہیں، پورے مارکس اس میں آتے بھی ہیں۔ انشاءاللہ کلاس 10 کا بھی گیس اپلوڈ کروں گا اور کلاس 9 کے باقی سبجیکٹ کا گیس بھی انشاءاللہ ویری سون اپلوڈ کروں گا، ان پر ہمارا کام جو ہے شروع ہے، اور ڈیٹ شیٹ کے حساب سے کلاس 9 اور کلاس 10 کو ڈیوائڈ کر کے انشاءاللہ میں گیس اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔